السلام علیکم. میرا نام محمد شہباز ہے اور میری ایف پی ایس سی کے تھرو ریکمنڈیشن ہوئی ہے ایز اے کمپیوٹر سائنس لیکچرار ان ایف جی ای آئی ڈپارٹمنٹ. تو میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے جا رہا ہوں ریٹن ایگزام سے لے کر انٹرویو اور فائنل سلیکشن تک. تو جیسے ہی ایف پی ایس سی کی ایڈورٹیزمنٹ آتی ہے تو اس کے ساتھ ہی 2-3 دن کے بعد ایف پی ایس سی کی ویب سائٹ کے اوپر ان کا سلیبس بھی اپلوڈ کر دیا جاتا ہے. تو جو میری جاب ہوئی ہے اس کا سلیبس کچھ اس طرح سے تھا کہ اس کے اندر 3 پورشن تھے. ایک انگلش کا تھا, ایک پیڈاگوگی اور ایک سبجیکٹ سے ریلیٹڈ. انگلش پورشن کے اندر وہ یعنی کہ 1-2 سوالات جو ہیں وہ اس کے اندر یہ پوچھتے ہیں کہ سینونیمز اینٹونیمز کے بارے میں, اور باقی جو تھا وہ سارے کے سارا گرامیٹیکل پورشن تھا جس کے اندر کنڈیشنل سینٹینسز کے بارے میں پوچھا گیا تھا. انفینیٹیو ہے, جیرنڈ ہے, پارٹیسپل ہے, اور 1-2 کویسچن تھے اس میں ورب سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کے حوالے سے. تو اس طرح کے پورشن تھا, اس طرح کے نوعیت کے سوالات تھے جو پیپر میں آئے تھے. اور جو پیڈاگوگی ہے, پیڈاگوگی کے اندر بلوم ٹیکسانومی ہے, ٹیسٹنگ اینڈ ایویلویشن ہے, اور ڈسپلن کے بارے میں یعنی کہ یہ سوال تھے. اور جو کمپیوٹر سائنس کی بات کریں تو کمپیوٹر سائنس کے اندر سارے انہوں نے پوچھا تھا کہ پروگرامنگ کے حوالے سے یعنی کہ پروگرام دیا ہوا تھا, لکھا ہوا تھا, اور اس کے اندر آپ نے ایرر کو فائنڈ کرنا تھا کہ کون سا گلچ ہے اس کے اندر. اور جو ایس کیو ایل تھا اس کے اندر انہوں نے کیوریز لکھی ہوئی تھی اور کیوریز کے بارے میں بتانا تھا کہ یہ کیوریز جو ہے اس کی فنکشنالٹی کیا ہے. اور نیچے آپشن بھی تھے. اور جو نیٹ ورکنگ کے حوالے سے تھا اس کے اندر یعنی کہ آئی پی ایڈریس دیا ہوا تھا, اس کے اندر آپ نے سب نیٹنگ کر کے بتانا تھا کہ اس کے اندر کتنے ہوسٹ آئیں گے اور کتنے نیٹ ورک بنیں گے. تو یہ تھا, اس طرح کے سوالات تھے. اور اگر ہم اس کی بات کریں اوور آل اس کی سبجیکٹ کی, تو میں نے کیسے پریپریشن کی, تو میرا یہ تھا کہ میں نے سارے کا بیسکس کو اچھی طرح کر لیا تھا. ویسے تو ویب سائٹ کے اوپر بہت سارے سوالات تھے, میں نے ان کو چھوڑ دیا اور میں نے اس کی بیسکس کو اچھا کر لیا. تو الحمدللہ میرا یہ جو ایگزام جو تھا وہ اچھا نکل گیا. تو اب آج بات کرتے ہیں انٹرویو. انگلش پورشن کی پریپریشن کے حوالے سے اس کو 2 پارٹس کے اندر ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے, یعنی کہ ایک بیسک اور ایک ایڈوانس. بیسک کے اندر آ جائے گا پارٹس آف اسپیچ آ جائے گی, جس کے اندر ناؤن ہے, پروناؤن ہے, ورب, ایڈورب, ایڈجیکٹو, انٹرجیکشن, کنجنکشن, یہ سارے آ جائیں گے. اور ایڈوانس پارٹ کے اندر آپ کا آ جائے گا فریزز ہیں, کلازز ہیں, اس کے بعد جیرنڈ ہے, انفینیٹیو ہے, پارٹیسپل ہیں, پارٹیسپل فریزز ہیں, پھر اس کے بعد ایبسلوٹ ہے, نومینیٹو ایبسلوٹ ہے, پنکچویشن ہے. اور پھر اس کے بعد موڈ آ جاتے ہیں, یعنی کہ جس کے اندر پریزنٹ موڈ ہے, سبجیکٹو موڈ ہے, پاسٹ سبجیکٹو موڈ ہے, اور پھر اس کے بعد آپ کا ماڈل وربز آ جاتی ہیں. تو یہ سارے کے سارے چیپٹر جو ہیں, یہ ایک چیپٹر بنتا ہے اور آپ نے ایک چیپٹر کو تھارولی اس کو آپ نے کرنا ہوگا. اور کرنے کا پروسیجر کیا ہے کہ یعنی کہ آپ ڈفرینٹ بکس کو کنسلٹ کر سکتے ہیں, جیسے کہ مائیکل سوان کو دیکھ سکتے ہیں, ریمنڈ مرفی کو دیکھ سکتے ہیں, اور اس کے بعد رین مارٹن ہے, سید سعادت علی شاہ کی کتاب ہے علمی, آپ اس کو بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ ہے, گوگل ہے, یوٹیوب ہے, وہاں سے بھی آپ ویڈیو سے ہیلپ آؤٹ لے سکتے ہیں. تو یہ آپ کو پورے کا پورا تھارو کرنا ہوگا. آپ نے ایک بھی لوپ ہول چھوڑا تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس کی پرائز جو ہے وہ پے کرنی ہوگی. اب بات کرتے ہیں کہ پیڈاگوگی کی. پیڈاگوگی کو کنسیپٹ وہ سارے کا سارا کنسیپچوئل ہے. اس کے لیے آپ نہیں کرنا, ایک ٹاپک کو بکس بھی آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں, لیکن بکس کے اندر وہ کافی سارا مٹیریل ہوتا ہے, وہ ویگ ہوتا ہے اور اتنا جلدی بندے کو سمجھ بھی نہیں آتا. تو میں نے جو کیا تھا, میری اسٹریٹجی یہ تھی کہ میں نے ایک ٹاپک کو گوگل کے اوپر لکھتا تھا اور اس کو سارے کو تھارلی ایک بار انالائز کر کے اس کے بعد اپنے نوٹس میں پریپیئر کر لیتا تھا. تو وہ سارے کے سارا آپ نے اسی طرح ہی کرنا ہوگا, ایک ٹاپک کو لکھتے رہو, گوگل کرتے رہو, اور پھر اس کے بعد اس کو سارے کو آپ نے کرنا ہوگا. جہاں تک رہی بات کہ جو آپ کا سبجیکٹ سے ریلیٹڈ یعنی کہ پورشن ہے, تو اس کا جو سلیبس ہے, سلیبس کو سامنے رکھیں. بیسک آپ نے جو ماسٹرز کیا ہے یا ایم فل کیا ہے اس کے اندر آپ نے سارا پڑھا ہوا ہے. اب ہم بات کریں پروگرامنگ کی, تو پروگرامنگ کے آپ کو بیسکس کنسیپٹ جو ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو آنے چاہیے, جیسے کہ ارے ہے, پوائنٹر ہے, فنکشن ہے, پھر آگے اوپ کے اندر ڈفرینٹ کنسیپٹ ہیں جو اس کے انہیریٹنس ہے, پولیمارفزم ہے, اسٹرنگ ہینڈلنگ ہے, فائل ہینڈلنگ ہے, یہ سارے کے سارے آپ کو کنسیپٹ آنے چاہیے. اور آپ نے ایک سے زیادہ لینگویج کو کنسلٹ کرنا ہے, کیونکہ موسٹلی وہ سوال جو ہے 2 لینگویج کے میں پوچھ رہا ہوتا ہے, ایک تو C++ کے اندر اور دوسرا جو ہے وہ جاوا کے اندر. جو سوال ہیں ان کی جو نیچر ہے موسٹلی وہ یہ نہیں پوچھتا کہ آپ نے انہیریٹنس کی ٹائپ کتنی ہے, نہیں, وہ آپ کو کوڈ دے گا اور کوڈ کے اندر آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا یہ کون سی انہیریٹنس ہے, سنگل ہے, ڈبل ہے, سوری کہ کون سی انہیریٹنس ہے, اور انہیریٹنس کی فردر آگے ڈویژن کون سی ہیں. پھر وہ آگے جیسے کہ ایک کنسیپٹ ہے انہیریٹنس کے اندر ڈیتھ آف ڈائمنڈ پرابلم, تو اس کی ڈیتھ اینڈ ڈائمنڈ کے بارے میں وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ کیوں ہوتا ہے, وہ آپ کو کوڈ دے گا اور بتائے گا کہ اس کے اندر آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہے ڈیتھ آف ڈائمنڈ کنسیپٹ جو ہے وہ یہاں پر ویلڈ ہے یا نہیں ہے. تو یہ تبھی انسان کر پاتا ہے جب آپ کے پاس کور کنسیپٹ ہوں گے. ابھی اگر ہم فرض کرا بات کرتے ہیں کہ نیٹ ورکنگ کی, تو نیٹ ورکنگ کا جو پورے کا پورا کورس ہے وہ سارے کا سارا اوپن سسٹم OSI ماڈل کی
7 लेयर के ऊपर ही बेस करता है, जिसके अंदर एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, सेशन लेयर है, नेटवर्क लेयर है, डाटा लिंक लेयर है, और उनसे रिलेटेड जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनके ऊपर। जैसा कि फर्स्ट करा ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल जो है वो यूडीपी और टीसीपी है। टीसीपी और यूडीपी के बारे में मजीद वो आगे से फंक्शनलिटी के बारे में पूछ रहा होता है कि उसका हेडर कितने बाइट का है और हेडर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं। तो फिर आगे इसी के अंदर ही आईपी वर्जन 4 है, आईपी वर्जन 6 है, और आईपी वर्जन 4 के अंदर आईपी प्रोटोकॉल को जब टीसीपी आईपी हम प्रोटोकॉल पढ़ते हैं तो उसके अंदर ही सबनेटिंग आ जाती है। सबनेटिंग के अंदर क्लास एबीसी और उनकी सब, फिर उसके बाद साइडर वो बढ़ता है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, उसके बारे में पूछता है। फिर राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में पूछ लेता है। फिर राउटिंग प्रोटोकॉल्स भी अलग से और राउटिंग एल्गोरिदम अलग से, यानी कि एक एक चीज़ को आपने एनालिसिस करना है और इसको आपने लेकर चलना है। फिर उसके बाद अगर हम डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की बात करें तो उसके अंदर वो यानी कि स्टैक है, क्यू है, फिर उसके बाद ट्री है, और दूसरा उसके बाद ये क्या नाम है, ग्राफ है। तो इनके ट्री ट्रैवर्सल है, ग्राफ ट्रैवर्सल है, डिफरेंट एल्गोरिदम उसके बारे में पूछता है, यानी कि डेप्थ फर्स्ट सर्च है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च है। फिर एआई के बारे में पूछ लेता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, उसके अंदर ह्यूरिस्टिक सर्च क्या होती है, ए स्टार एल्गोरिदम क्या होता है, ग्रीडी एल्गोरिदम क्या है, नैपसैक एल्गोरिदम क्या है। अगर हम बात करें यानी कि उसके बारे में टाइम कम्प्लेक्सिटी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी, उसको वो देखता है। बकेटिंग के बारे में यानी कि आपने एक एक चीज़ को आपने पूरा थारोली स्टडी करना है और फिर जो आगे आपकी ये एलोकेशन होगी। अब बात करते हैं कि यानी कि इसको करना कैसे है, तो इसका सिलेबस कितना है। वो देखने में तो सिलेबस बिल्कुल छोटा सा बच्चा सा लगता है, लेकिन अगर हम उसको एक एक को खोल के पढ़ें तो वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारा आईटी से रिलेटेड सिलेबस है, वो जो आपने 4 साल या फर्ज करा 6 साल जितने भी एजुकेशन की है, वो पूरे का पूरा सिलेबस इसके अंदर उन्होंने समोया हुआ है। देखने में बिल्कुल सिंपल सा लगता है, लेकिन जब हम इसको थारोली करते हैं तो तब पता चलता है कि ये कितना बड़ा समंदर है जिसको मैंने ये किया है। हाँ, अब सवाल ये है कि ये क्या मुझे ये जितने भी टिप्स बताए जाते हैं कि आप इतने से पोर्शन से कर लो, इतने से कर लो, भाई अगर इतने से होता तो हर घर में फिर हर शख्स की एलोकेशन हो जाती। ऐसा नहीं होता। आपको अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए तो फिर मेहनत भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करनी होगी। हर कंसेप्ट को ईमानदारी के साथ आपने डीप और थारो स्टडी करनी होगी, तभी जाके आपका यानी कि आप डेफिनेटली हिट कर पाओगे। अगर आपने थोड़ा सा भी लूप होल छोड़ दिया तो एफपीएससी के जो मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था और जो मैंने इसको ऑब्जर्व किया उसके अंदर यही था कि ये टोटली जो था वो कंसेप्चुअल और लॉजिकल बेस्ड था। यानी कि उसके अंदर वो सवाल ये पूछता ही नहीं 2 + 2 = 4। ये एग्जाम्पल सिंपल से इस तरह देता हूँ कि वो ये नहीं पूछता कि मीनार पाकिस्तान कब बना, वो ये पूछता है, एफपीएससी का सवाल ये होता है कि मीनार पाकिस्तान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब ये आपकी इसकी नेचर को देख लें कि ये सवाल जो है वो किस नौइयत के हैं। तो अगर आपने रिटर्न कर भी लिया क्लियर तो इंटरव्यू में जाके आप फंस जाएंगे, और अगर आपने पूरी डीपली और थारोली स्टडी की है तो डेफिनेटली आप क्लियर कर पाएंगे। इंटरव्यू है, इंटरव्यू में एक सीट के ऊपर वो 10 लोगों को बुलाते हैं। तो जो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था उसमें यह था कि मैंने बहुत सारी यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखी, वहाँ पर वो ड्रेसिंग के बारे में बता रहे थे, बॉडी लैंग्वेज के बारे में बता रहे थे, आपने बैठना कैसे है, बात कैसे करनी है, ये चीज़ें। तो ये टोटली मेरे दिमाग को इन चीज़ों ने क्लटर कर दिया। तो मैंने इन चीज़ों को बिल्कुल ही यानी कि इतने अपने दिमाग पे नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं ये करूँगा तो डेफिनेटली मैं इंटरव्यू के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। तो जब मेरा इंटरव्यू था तो मैं सिंपल सा शलवार कमीज पहन के गया, और वहाँ पर 10 लोग पहले बैठे हुए थे और मेरा नंबर जो है वो सबसे लास्ट में था। जैसे ही मैंने रूम के अंदर एंट्री मारी तो मेरे माइंड में यही था कि वो पहला सवाल जो पूछते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो मेरे साथ ऐसा हुआ ही नहीं, उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा ही नहीं। तो मेरे से पहला सवाल ये पूछा कि हाउ आर यू फीलिंग, तो मैंने कहा सर फीलिंग ग्रेट। तो उसके बाद जो राइट साइड में शख्स बैठे थे उन्होंने मुझसे एजुकेशन से रिलेटेड सवाल करने स्टार्ट कर दिए। तो उन्होंने मुझसे पहला सवाल ये किया कि आप सिलेबस के बारे में बताएं कि सिलेबस क्या होता है और करिकुलम के अंदर डिफरेंस क्या होता है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि पाकिस्तान के अंदर जो तालीमी निज़ाम है वो इतना फरसूदा क्यों है कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ मीट क्यों नहीं कर पाता। तो फिर उसके बाद उन्होंने जो साथ वाले सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे वो बैठे हुए थे, उन्होंने मुझसे सवाल करने स्टार्ट कर दिए यानी कि सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिसके अंदर उन्होंने मुझसे डेटाबेसेस के बारे में पूछा और डेटाबेसेस के बारे में। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे डेटाबेस के हवाले से उन्होंने मुझसे स्पेसिफिक क्वेश्चन जो किए वो ये थे कि नॉर्मलाइजेशन के बारे में पूछा कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म कौन सी होती है और हम ये क्यों करते हैं। फिर जॉइन के बारे में पूछा, फिर उन्होंने मुझसे सिंगलटन इनहेरिटेंस के बारे में पूछा, वर्चुअलाइजेशन के बारे में पूछा, फिर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने मुझसे रेड ब्लैक ट्री के बारे में पूछा, फिर उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी के बारे में क्वेश्चन किए। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन था जो अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा, ग्राफ ट्रैवर्सल हो गया, ट्री ट्रैवर्सल हो गया, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर होगा, इसकी इन चीज़ों के बारे में पूछने लगे। यानी कि उन्होंने इस तरह के काफ़ी सारे उन्होंने मुझसे 10-15 सवाल किए। तो 10-15 सवाल जो थे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे के सारे जवाब दिए। फिर आगे जो
چیئرمین کے لیفٹ سائڈ کے اوپر شخص بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے مجھ سے سوال جنرل نالج کے کرنے شروع کر دیا, اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ پاکستان کے 3 بڑے مسئلے کون سے ہیں. تو میں نے کہا جی پاکستان کے 3 جو مسئلے ہیں وہ ایک تو ٹیررزم ہے, اکانومی ہے اور ایجوکیشن ہے. تو پھر مجھے انہوں نے کہا کہ ان کو رینک کرو, کیسے رینک کرو گے؟ تو میں نے کہا جی پہلا رینک جو ہے وہ اکانومی ہے, پھر دوسرے نمبر پہ پاکستان کا ایجوکیشن ہے, اور تھرڈ نمبر کے اوپر پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ ٹیررزم ہے. تو انہوں نے کہا کیسے؟ تو میں نے کہا لوگوں کے پاس جب پیسے نہیں ہوں گے, تو ایک مزدور ہے, مزدور کے پاس 500 سے 1000 روپیہ ایک دن کی دہاڑی وہ کماتا ہے, تو وہ کیسے اپنے بچوں کا پیٹ پالے گا یا ان کو اسکول بھیجے گا؟ تو جب اسکول نہیں بھیجے گا تو وہ بچے ان پڑھ رہ جائیں گے. جب وہ ان پڑھ رہ جائیں گے, ان کے پاس کمانے کے لیے روزگار کے مواقع اتنے زیادہ نہیں ہوں گے. جب نہیں ہوں گے تو وہی لوگ جو ہیں وہ ان دہشت گرد تنظیموں کا یا جتنے بھی کرمنل گینگز ہیں ان کا وہ اعلی کار بن جائیں گے. تو ڈیفینیٹلی وہ دہشت گردی کے اندر اضافہ ہوگا. جب دہشت گردی کے اندر اضافہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی دہشت گردی کو روکنے کے لیے جو فنڈ ہیں گورنمنٹ کے, وہ سارے کے سارے یوٹیلائز ہوں گے ان چیزوں کو کرب کرنے میں, اور ایجوکیشن کی طرف فنڈ کم جائے گا. تو ایجوکیشن کی طرف کم, ایجوکیشن اور دوسرا ڈیولپمنٹ کی طرف کم جائے گا. تو یہ ایک سائیکل چل نکلے گا جس کی وجہ سے یعنی کہ پاکستان کے یہی مسئلے جو ہیں وہ بار بار ریپیٹ ہوتے رہیں گے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے مجھ سے دوسرے سوال کرنے شروع کر دی جنرل نالج کے حوالے سے کہ فاطمہ جناح کو جانتے ہو, ڈو یو نو اباؤٹ دا فاطمہ جناح؟ میں کہا یس سر. تو پھر میں نے کہا کہ شی واز دا سسٹر آف فاؤنڈر آف پاکستان مسٹر جناح, اینڈ she was dentist by profession, and she joined politics in 1939 and eventually fought election against Ayub Khan in 1965 and unfortunately she lost the election ہو گیا. تو پھر جب یہ انٹروڈکشن میں نے ان کا دیا تو مجھ سے چیئرمین نے پوچھا کہ she was last or made to last. تو پھر اس کا جواب میں نے یہ دیا کہ سر according to Joseph Stalin it doesn't matter who cast the vote, it does matter who count the vote. تو پھر اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ پنجاب سے ہو؟ میں نے کہا یس سر. تو پھر مجھ سے پنجابی کے بارے میں انہوں نے سوال اسٹارٹ کیے, جس کے اندر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا جو بیسک ڈسٹرکٹ ہے وہ خانیوال ہے. میں نے کہا یس سر. تو کہا کہ خانیوال کے بارے میں کوئی مشہور چیز کے بارے میں بتائیں. تو میں نے کہا سر وہاں پہ تو ایسی کوئی مشہور چیز نہیں ہے, کیونکہ مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا اس کا. میں نے انیسٹلی بتا دی کہ سر وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے. تو وہاں کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر فارمنگ کرتے ہیں یا مزدور ہیں یا یہ کھیتی باڑی وغیرہ کرتے ہیں, اور اس سے زیادہ نہیں ہے. تو پھر انہوں نے مجھے خود ہی بتانا شروع کر دیا کہ وہ کافی ساری آرکیک چیزیں تھیں جس کے بارے میں انہوں نے مجھے بتایا جو اب میرے مائنڈ میں نہیں ہے, لیکن ہاں. تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو کیوں نہیں پتا؟ تو میں نے کہا سر وہاں پر ایسی کوئی مشہور چیز نہیں ہے, جیسا کہ سمپل اس طرح تو مجھے میرے پردادا کا نام بھی نہیں آتا, لیکن مجھے سر سید احمد خان کے بارے میں پتا ہے. تو انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ سر سید احمد خان نے برصغیر پاک و ہند کے لوگوں کے ایجوکیشنل اپلفٹ کے لیے بہت سارا کام کیا تھا, اور جو میرے دادا تھے انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جو قابل ذکر ہو. تو اس لیے لوگ نہیں, ان کے کارنامے جو ہیں وہ انہیں زندہ رکھتے ہیں. تو اس لیے خانیوال کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو یعنی کہ ہمیں بار بار یاد دلائے کہ یہ کوئی اتنا بڑا کام ہو گیا. تو اس کا جواب میں نے اس طرح دیا. اب اس اوور آل سیناریو کو دیکھیں, جو انٹرویو تھا, تو انٹرویو کے اندر ہاں ایک اور پنجابی کے اندر بھی انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ چیئرمین صاحب نے ہی پوچھا مجھ سے کہ تیرا بیاہ ہو گیا؟ میں کہا جی نہیں ہوا. تو کہنے لگے کیوں؟ میں کہا جی ویلے بندے نو کوئی منگیا راہ نہیں دینا تے کڑی کون دینا. تو اس بات پہ وہ پینل جو تھا وہ مسکرانے لگ گیا. تو کہنے لگے اگر تین روزگار مل جائے تو پھر میں کہا جی اگر مل جائے گا تو پہلا کارڈ میں تمہیں ہی دوں گا. تو اس میں کافی سارا نا مطلب مذاق کا ایلیمنٹ شامل ہو گیا, میں بھی ہنسنے لگ گیا, وہ بھی. اور اب اس کی انالیسس کی بات کرتے ہیں اس انٹرویو کے, یہ جو مجھ سے سوال کیے گئے تھے ان کی بیس کے اوپر کہ وہ کس طرح کے سوال پوچھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. بیسیکلی یہ تھا کہ وہ جس ٹون کے اندر آپ سے سوال پوچھیں گے آپ نے جواب اسی ٹون کے اندر دینا ہے, جس لینگویج کے اندر پوچھیں گے آپ نے اسی لینگویج کے اندر دیکھنا ہے. اور جہاں تک میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ یہ چیزیں کپڑے اور بیٹھنا اور یہ چیزیں کچھ بھی میٹر نہیں کرتی. اور میٹر کیا کرتا ہے کہ وہ آپ سے وہ انسان کا ایک انر دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور آخر میں یہی کہوں گا کہ حضرت علی کا قول ہے وٹ از ریٹن فار یو اٹ ول ہیپن, کہ جو آپ کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. اور دیٹس آل.